The one, the one, the one, the one. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ قرآن مجید سورہ بلد 30ویں سپارے کی یہ ایک صورت ہے جس کی ابتدا لا اقسم بہذا البلد سے ہوتی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 اور اس کے بعد والی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں، کوئی اس پر قدرت حاصل کرنے والا نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بہت مال برباد کر دیا۔ اہلکت مالا لبدا، ہلاک کرنا، برباد کرنا، مالا لبدا ڈھیروں مال، یعنی بڑا مال میں نے ضائع کر دیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو آنکھیں نہیں عطا کی، ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی۔ ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ اس کو نہیں عطا کیے۔ وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی 2 راستوں کی۔ نجدین کہتے ہیں یعنی سیدھا راستہ اور اس کے بعد جو گمراہی کا راستہ ہے، دونوں راستے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیے اور دکھا دیے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی دنیا میں بڑی مشقت ہے، بڑی مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا کوئی قادر ہے، اس کی گرفت کرنے والا ہے، اس کو پوچھنے والا ہے، اس سے سوال ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی قادر نہیں، جو چاہے یہ کرتا رہے۔ جس اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو اس کا خالق اور مالک ہے، وہ اس پر قدرت نہیں پاتا؟ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے ڈیل دے رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان اس قدر بدبخت ہے کہ اپنے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مال عطا کیا، لیکن یہ مال اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ جیسے اس کا جی کرتا ہے، جیسے اس کا من چاہتا ہے، فضول خرچی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جدھر جی چاہتا ہے مال کو خرچ کر دیتا ہے، فضولیات میں، رسم و رواج میں، گناہ کے کاموں میں، حرام کاموں میں اپنا ڈھیروں مال خرچ کر دیتا ہے، اور پھر اس چیز کو فخریہ انداز سے بیان کرتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے۔
فخریہ انداز سے کہ میں نے اپنا مال بڑا برباد کیا ہے، فخریہ انداز سے یہ چیز بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے؟ وہ رب العالمین اس کے اس عمل سے واقف ہے، اس کے ہر پل سے واقف ہے، اور جو بھی وہ کام کر رہا ہے، جتنی بھی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ انسان شاید یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کر دی، تو کیا وہ رب جو دوسروں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ یعنی وہ رب العالمین جس نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کر دی، تو وہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے واقف ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گنوا دیا، کہ تاکہ انسان سمجھے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں انسان کے چہرے پر جو لگائی ہیں، تو یہ لگانے والا وہ خالق اور مالک ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ اور اس کے بعد 2 اور نعمتوں کا تذکرہ کر دیا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یہ انسان دیکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، بولنے کی طاقت اور قوت بھی ہم نے اس کو عطا کر دی۔ وَلِسَان، لسان عربی زبان میں کہتے ہیں زبان کو، فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے اس کو بولنے کے لیے زبان بھی عطا کی ہے اور 2 ہونٹ، 2 لب بھی دیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کی ہر حرکت سے واقف ہے۔ اگر یہ اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اگر زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اگر ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے اپنے منہ سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جو فضول ہو، جو اللہ کی ناراضگی والی ہو، جس سے حقوق اللہ کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، یا حقوق العباد کی حق تلفی کی جاتی ہو اپنی زبان کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور پھر فرمایا کہ انسان کی تخلیق یہ ہے کہ اللہ نے اس کو 2 آنکھیں بھی دے دی، زبان بھی دے دی، بولنے کے لیے ہونٹ بھی عطا کر دیے، اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں اس کے لیے غذا بھی رکھ دی۔ نجدین اصل میں کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہیں، لیکن اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس غذا کا انتظام نہ کرتا تو بچہ بھوک کی وجہ سے بلبلا کر وہ فوت ہو جاتا، وہ اپنی زندگی نہ گزار سکتا، اور اس کی جو بیسک غذا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا ماں کی چھاتی میں۔ تو نجدین کا مطلب ہوتا ہے 2 ابری ہوئی جگہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور پھر بچے کو یہ سکھا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ تیری غذا اس جگہ پر ہے، اور بچہ بچپن میں ہی اس غذا کے حصول کے لیے تڑپتا ہے، اور جو ہی اس کو وہ غذا ملتی ہے تو وہ آرام میں آ جاتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ آنکھوں کا مل جانا، یہ بینائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو انسان اس سے محروم ہے اس سے اس کی قدر پوچھیے۔ زبان کا مل جانا، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور چہرے کا اچھا خوبصورت چہرہ مل جانا، ہونٹ مل جانے، بولنے کی صلاحیت یہ مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر نجدین کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے، دکھایا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے 2 راستوں کی طرف۔ ایک راستہ بھلائی کا، نیکی کا راستہ، اور ایک راستہ برائی کا۔
یہ دونوں راستے اس کو دکھا دیے ہیں اور اس کے لیے واضح کر دیے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے، اس کو اختیار دے دیا کہ یہ اچھے راستے کو اختیار کر کے ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی کامرانی کو حاصل کر لے۔ تو آج ہم جس نعمت کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہے لسان، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت دی ہے اور وہ نعمت زبان ہے۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے اعضاء میں اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ انسان کے جسم کے جتنے بھی عضو ہیں ان میں زبان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ زبان جو کچھ انسان کے اندر ہے اس کو باہر اگلتی ہے، اس کو نکالتی ہے، جو انسان کے دل میں ہے، جو اس کے ذہن میں ہے، اس کو بیان کرتی ہے یہ زبان، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، زیادہ واک ہو، چلنا ہو تو انسان کے پاؤں بھی تھک جاتے ہیں، باقی جسم میں بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن زبان بہت کم تھکتی ہے، زبان بولتی چلی جاتی ہے۔ تو جس اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی ہے اس نے اس زبان کو چلانے کا انداز بھی سکھایا ہے کہ زبان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس سے کون سے الفاظ نکالنے ہیں۔ اچھے الفاظ وہ انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں، اور اگر انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے آ کر منت اور سماجت کرتے ہیں، اس کے سامنے آ کر التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی ہو جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت، فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ابن آدم کا بیٹا کوئی بھی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں کلھا تکفر اللسان، زبان کے سامنے آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کی منتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ خطرہ ہے کہ یہ زبان اگر اس نے کوئی غلط معاملہ اختیار کیا، زبان کو اگر صحیح نہ استعمال کیا گیا تو باقی جسم کے اعضاء کو بھی یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ زبان ہی ہے، انسان اس کو چلاتا ہے جس سے لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو جاتا ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے، کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، گالی گلوچ غیبت کرتا ہے، اور اس زبان کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو پورے کا پورا جسم اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ زبان کی وجہ سے، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قتل و غارت تک پہنچا دیتے ہیں، معاشرے کے امن کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، یہ صرف ایک زبان کی وجہ سے۔ اور اسی لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء آ کر اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، فَتَقُولَ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، کہ اے زبان تو اللہ سے ڈر جا، ہمارا خیال کر لے، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، ہم جسم کے تمام اعضاء تیرے ساتھ ہیں، اگر تو استقامت اختیار کر لی، تو سیدھی رہی تو ہمارا بھی حال سیدھا ہو جائے گا، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو پورے کا پورا جسم ٹیڑھا ہو جائے گا۔ انسان اپنی عزت اس زبان سے ہی بناتا ہے۔ زبان کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، انسان لوگوں کے دل میں گر کر جاتے ہیں اس کے الفاظ۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کی یادیں باقی رہتی ہیں، اس کے الفاظ کو یاد کر لیا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے الفاظ تاریخ کے اوراق بن جاتے ہیں،
اس کے یہی الفاظ کتابی شکل اختیار کر کے ایک صدیوں تک لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس کا استعمال درست نہ ہو تو یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے تمام جسم کے اعضاء آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر تو نے ٹیڑھ پن کو اختیار کر لیا، تو نے کوئی غلط بات کی تو ہماری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کے متعلق صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ تم اچھی بات کیا کرو، زبان سے اچھے الفاظ نکالا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تین چیزیں اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کا کلاس میٹ، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کا جو بھی پڑوسی ہو، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں اسلام اور مسلمان اور غیر مسلم کے بعد فرق نہیں ہے، کوئی بھی پڑوسی ہو زبان سے اس کو تکلیف نہ دی جائے، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور تکلیف کس چیز سے دی جاتی ہے؟ زبان سے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے، ہاتھ سے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے۔ ہم ایک حدیث پڑھیں گے کہ جس میں تکلیف دینے سے روکا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ دے۔ اور اس حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور پھر دوسرا فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مومن اور مسلمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مختصر اور جامع ہوا کرتے تھے، ایک ہی جملے میں ایک بڑے موضوع کو سمیٹ لیا۔ فرمایا جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ فلیقل خیرا، وہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے، اپنی زبان سے اچھی بات نکالے۔ فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، بلائی کی بات کہے، جس میں فائدہ ہو وہ بات کہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس بات میں نقصان ہے، جس کا فائدہ نہیں ہے، تو مومن کا وقت قیمتی ہوتا ہے، وہ فضول وقت میں، فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، وہ خاموش رہے یا اچھی بات کرے۔ فلیقل خیرا، زبان کا اچھا استعمال کرے، او لیصمت، یا خاموشی اختیار کر لے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان اچھی بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے اور عام بات ہے جس میں کوئی بلائی بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں، نقصان کی بات تو کرنے سے منع کر دیا، لیکن ایسی بات ہے کہ جس میں نہ کوئی بلائی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے، تو فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی اسے خاموشی کو اختیار کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ ممکن ہے کہ وہ اچھی بات کہے، اپنی طرف سے اس کو بلائی کی بات سمجھ رہا ہو، لیکن وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ فرمایا فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ اور پھر اچھا مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا اچھا ہونا یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، جو بات آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں،
آپ اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا جہان کی باتیں ہم نے کرنی ہیں، اس میں فرق نہیں، اچھی بات ہے بری بات ہے کوئی بھی بات ہے، انسان زبان کو حرکت دیتا رہتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے، وہ اچھی باتوں میں اچھے کام میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ایسے کاموں کو، ایسی باتوں کو چھوڑ دے، ان سے دور ہو جائے۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا، تدرون من المسلم، کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے، کس نے اسلام کو سمجھا ہے، کون پکا مسلمان ہے، اور کون اسلام کو فالو کرنے والا ہے، اسلام کے مطابق عمل کرنے والا ہے؟ فرمایا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا یاد رکھو سچا اور پکا مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس کی زبان سے ویدہ اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، اس پہ تہمت نہ لگائے، اس کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا نہ کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اور وہ مسلمان سمجھیں کہ یہ ہمارا محافظ ہے، اس کی زبان ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی مسلمان میں کوئی عیب ہے تو اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے تو یہ مسلمان اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی برائی ہے تو اس کی نصیحت کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کی نصیحت کو فضیحت بنا دینا، اس کے لیے تکلیف دہ بنا دینا، اس کی عزت کو اچھالنا، یہ کسی مسلمان کا حق نہیں ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور بسا اوقات زبان کی تکلیف یہ ہاتھ کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ عربی شاعر کا کلام ہے، اس نے کہا کہ زبان ایک ایسی خطرناک زخم دیتی ہے کہ کتنے ہی ایسے زخم ہیں کہ جو منہدم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگے ہوئے زخم یہ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ ختم نہیں ہوتے۔ جو دوسرے زخم ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے اور بڑا ہی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے تدرون من المؤمن، کیا جانتے ہو مومن کون ہے؟ قالوا اللہ یعنی ورسولہ اعلم، فرمایا صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا من امنہ المؤمنون علی انفسہم واموالہم، فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مومن لوگ امن میں رہیں، ان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ علی اموالہم وانفسہم، علی انفسہم واموالہم، ان کی جانوں کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، امن میں رہیں کہ یہ مومن ہے، یہ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا، اور لوگوں کا مال بھی محفوظ رہے۔ فرمایا یہ حقیقی مومن ہے۔ اور پھر مہاجر کے بارے میں فرمایا والمہاجر من ہجر السوء فاجتنبہ، فرمایا مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جو کسی برائی کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور برائی کو ترک کر کے اجتناب کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، برائی کے قریب نہیں جاتا۔ فرمایا یہ مہاجر ہے۔ اگر کوئی انسان حقیقی معنوں میں ہجرت کرتا ہے، دیار کفر کو چھوڑ کے دیار اسلام میں چلا جاتا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی جا کر ایسے ہی معصیت کا ارتکاب کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، تو پھر وہ حقیقی معنوں میں ہجرت کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقی مہاجر کون ہے، ہجرت کرنے والا کون ہے؟ کہ جو نافرمانی کو ترک کر دے، نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا شروع کر دے۔ فرمایا یہ حقیقی معنوں میں ہجرت کرنے والا ہے۔ اور پھر
زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ قاف میں ارشاد فرمایا کہ زبان سے انسان کے جو الفاظ بھی نکلتے ہیں ان کو تحریر کر لیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمارا علم انسان کے متعلق ابھی زبان پہ الفاظ نہیں آئے، اس نے اپنے دل میں سوچا، وسوسہ پیدا ہوا، فرمایا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو آہستہ سے بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اس کے سینے میں جو باتیں محفوظ ہیں، جو اس نے سوچی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگے جان جو ہے، جس کو کاٹ دیا جائے تو اس کی جان ختم ہو جائے، اس کے سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ سینے میں بات پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں، اللہ کے علم میں تو ہے ہی، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، اللہ نے دائیں طرف اور بائیں طرف بھی بٹھا دیے، دو ایسے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو بٹھا دیا کہ جب بھی وہ بیٹھتے ہیں عن الیمین وعن الشمال، اس کے دائیں طرف، وعن الشمال، اور اس کے بائیں طرف، قعید، ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ انسان زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، ایک لفظ، ایک بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، دائیں طرف اور بائیں طرف ان کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ اگر زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے تو ایک نگران ہم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور وہ اس کو تحریر کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ وسوسے کا دل میں آنا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور پھر فرمایا کہ زبان سے اگر کوئی ایک لفظ انسان نکالتا ہے تو اس کو فرشتے، ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تیرا کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جیسی صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے بنا دیا، تیرے جسم کو تیار کر لیا، تجھے بہترین صورت عطا کر دی، اس کے باوجود تو قیامت کے دن کو جٹلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے محافظ مقرر کیے ہیں، وَإِنَّا عَلَيْنَا لَحَافِظِينَ، دو محافظ مقرر کیے ہیں، کِرَامًا کاتبین، جن کو لکھنے والے معزز لوگ ہیں، معزز فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور یہ انسان جو بھی کرتا ہے اس کو وہ جانتے ہیں۔ جو بات انسان کی زبان سے نکلتی ہے، جو ہی نکلتی ہے اس کو تحریر کر لیا جاتا ہے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں،
اور اسی طرح فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جو بھی انسان زبان سے بات نکالتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے، وہ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، وہ کتاب تیار ہو رہی ہے اور قیامت کے دن انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اپنے اس اعمال نامہ میں ایسی تحریرات لکھوائیے، وہ چیز لکھوائیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ایسی چیز لکھی جائے کہ جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور وہ انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اگر ایسی چیزیں لکھ دی گی کہ جو انسان جن کو پسند خود تو کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوئی، اللہ ان کو ناپسند کرتا ہوا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا، زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، زبان کی بے شمار خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کا ذکر تو نہیں کریں گے ہم، نیکسٹ انشاءاللہ کبھی کیا جائے گا، لیکن زبان کی حفاظت کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے اور کس قدر ضروری ہے، صرف یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ بسا اوقات انسان کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، من رضوان اللہ، جس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی چھوٹا سا کلمہ کہتا ہے لیکن اس کا وہ کلمہ اللہ کی رضا کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میری چھوٹی سی بات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ کلمہ لکھا جا رہا ہے اور یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور روایات آپ نے سن رکھی ہیں کہ ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیا کرتے تھے، اور ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ تک استغفر اللہ کا ورد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ زبان کی حفاظت، اللہ کے ذکر میں اس کو مشغول رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ بسا اوقات انسان زبان سے ایک چھوٹا سا کلمہ کہتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ کسی کو کوئی اچھی بات سمجھا دیتے ہیں، 2 کلمے کہتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، اس کے دل پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد اس چیز کو اپنا لیتا ہے اور پوری زندگی اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ آپ کا ایک کلمہ اس نے ایک انسان کی زندگی کو چینج کر دیا، اور جب تک وہ اعمال کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد نے صرف ایک کلمہ کہا تھا، ایک بات کہی تھی، درس کے دوران یہ کہہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شاگردوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو صرف صحیح احادیث کو جمع کر لے۔ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو صرف صحیح احادیث کو جمع کر لے کتابی شکل میں۔ ایک کلمہ استاد کی زبان سے نکلا، ان کے شاگرد پہ اثر کر گیا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک بات، ایک کلمہ زبان سے نکلا، دل پہ گر کر گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا اور یہ وعدہ کر لیا اپنے دل ہی دل میں کہ میں یہ کام کروں گا کہ تمام صحیح احادیث کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دوں گا۔ اور پھر ایسا کیا، وقت لگ گیا، احادیث کو جمع کر دیا، اور اس کتاب کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی کہ آج تک اور قیامت تک قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو تصور کیا جاتا ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، جس پر علماء کا اجماع ہے، تو وہ صحیح البخاری ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کلمہ
زبان سے استاد نے ادا کیا، شاگرد کے دل میں وہ پیوست ہو گیا، شاگرد نے وہ کام کر دکھایا۔ اب قیامت تک جب تک یہ احادیث پڑھی جائیں گی، جب تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اسی طرح ان کو اس بات پر لگانے والے، ایک کلمہ کہنے والے ان کے استاد کو بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ زبان کے فائدے ہیں، زبان کو اچھے یوز کرنے کے فوائد ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یرفعہ اللہ بہا درجات، اس زبان کے ایک کلمے کی وجہ سے انسان بسا اوقات پرواہ نہیں کرتا، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ فرمایا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور اسے وہ پرواہ نہیں ہوتی، یہوی بہا فی جہنم، اس کا وہ ایک کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک کلمہ زبان سے ادا کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب دیکھیے کسی پر ظلم کرنا، کسی کے دل کو توڑ دینا، اور ایک کلمے سے اگر آپ کسی کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں، اس کے دل کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو اچھال دیتے ہیں، آپ کا ایک ہی کلمہ ہے، لیکن اس مظلوم کی بددعا جو آپ کے لیے نکلی ہے، اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، کہ وہ ایک کلمہ جو آپ نے ادا کیا ہے وہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا کہ ایک کلمہ انسان اس کو محسوس نہیں کرتا، کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اس کا ایک کلمہ، اس کی ایک بات اس کے لیے درجات کی بلندی کا بھی سبب بن سکتی ہے، اور اس کی ایک بات اس کو جہنم کی گہرائی تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ جو شخص بھی تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو شخص جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ ایسے اعمال بتا دیں کہ ہم جنتی بن جائیں۔ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جنت کا وارث بن جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، کہتے ہیں میں ایک دفعہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سفر کا موقع تھا، تو میں نے وقت کو غنیمت سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا کہ پیارے رسول مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ فرمایا سوال یہ ہے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سوال بھی اتنا اعلیٰ کیا، اتنا بہترین سوال کیا کہ مختصر سوال میں ایک بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول ایسا عمل چاہیے کہ جو میں کر لوں اور میں جنتی بن جاؤں۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت کا وارث بن جاؤں، میری آخری جو منزل ہے وہ آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ بن جبل فرماتے ہیں، یدخلنی الجنت و یباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ قال لقد سألتنی عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ۔ فرمایا معاذ بن جبل آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے، بہت بڑا سوال کر دیا ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر، داعی بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا، اور فرمایا تھا کہ آپ نے یمن میں جا کر لوگوں کو دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اور وہاں پر نصارہ رہتے تھے، کرسچن رہتے تھے، اور فرمایا کہ ان کو جا کر دعوت دینی ہے، سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کرنی ہے، جب وہ مان لیں پھر ان کو نماز کا بتانا ہے، پھر زکوٰۃ کے متعلق بتانا ہے۔ تو یہ ترتیب اللہ کے رسول نے بتا دی۔ تو فرمایا معاذ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، لیکن یہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں بڑا آسان ہے۔
فرمایا چند کام آپ کر لو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین بھی اس حدیث کو یاد کر لیں، جنت میں داخلے والے اعمال اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائے۔ فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا عمل وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تیسرا عمل وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ چوتھا عمل بتایا وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ 5 اعمال اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے کہ اگر یہ عمل کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے تمہیں دوری نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ بھلائی کے دروازے کیا ہیں، نیکی کے دروازے کیا ہیں کہ جس میں تم نے داخل ہونا ہے، وہ نیکی کے دروازے نہ بتا دوں؟ الصوم جنہ، فرمایا روزے رکھا کرو، روزے یہ ڈھال ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دیں گے۔ اعمال کے ساتھ مزید بتا دیا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ وَتَصُومُ رمضان میں بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور پھر فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ، زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد پھر صدقے کی طرف رہنمائی کی۔ زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، وہ فرض ہے، لیکن فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ تمہاری غلطیوں کو ختم کر دے گا۔ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، آگ جل رہی ہو پانی گرا دو آگ ختم ہو جاتی ہے، فرمایا اسی طرح صدقہ کرنا تمہاری نیکیوں کو، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، تمہاری نیکیوں کا ایک سبب بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، رات کے وقت نماز پڑھنا۔ جب آدھی رات کا وقت ہو پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر دی کہ معاذ اس آیت کو دیکھ لو، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ مومن لوگ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے والی آیت کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اپنے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اور جنت کی لالچ اور ہرس میں اللہ کی خوشنودی کو حصول کے لیے رات کو اٹھ کر بستروں سے علیحدہ ہو کر قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، وہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ ان نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان لوگوں کو ان کا بدلہ ہے جو لوگ اعمال کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور اس کے بعد یہ لمبی حدیث ہے، پھر فرمایا کہ اسلام کا جو سر ہے وہ یہ ہے کہ رأس الامر، کہ تمام معاملے کا جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اسلام کو اختیار کر لینا۔ اور فرمایا کہ اسلام کا ستون نماز ہے، اور پھر جہاد کے متعلق فرمایا کہ یہ کوہان ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک اور چیز کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ یہ الفاظ اہمیت کے حامل ہیں، یہ سننے والے ہیں۔ فرمایا پوری حدیث ہی بہترین ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت میں جانے والے اعمال، جہنم سے بچنے والے اعمال بتا دیے، اور اس کے بعد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، فرمایا ان تمام چیزوں کی ملکیت جس کے پاس ہے وہ میں تجھے نہ بتا دوں، اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا فاخذ بلسانہ، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، تعلیم دینے کا انداز زبان کو پکڑ کے سکھایا۔ فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑ لیا۔ قال
کف علیک ھذا، اس زبان کی حفاظت کر لے، اس زبان کی حفاظت کر لے، اس کو اپنے کنٹرول میں لے آ، اس پہ کنٹرول حاصل کر لے۔ فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ۔ معاذ بن جبل پریشان ہو جاتے ہیں، سوال بڑا اہم کیا تھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے والے اعمال اور جہنم سے میں بچ جاؤں، اس کے بارے میں مجھے کچھ اعمال بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اعمال بتا کے فرمایا کہ اس بات کو غور سے سن لے، پلے باندھ لے کہ اگر تو نے زبان کی حفاظت نہ کی تو کہیں یہ تیرے سارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں۔ فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کے بتایا کہ معاذ زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ فقلت یا نبی اللہ، معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پر مواخذہ ہوگا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جو ہماری زبان سے باتیں ہوتی ہیں، جو زبان سے ہم کلمات نکالتے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ ایک محاورہ تھا، مطلب یہ ہے کہ تجھ پہ اللہ رحم کرے۔ تعجب کے وقت یہ کہا جاتا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمایا معاذ زبان ہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو یہ زبان اور زبان سے نکلی ہوئی باتیں، حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ترش باتیں، سخت باتیں، لوگوں کی عزت کو اچھالنے والی باتیں، غیبت کرنے والی باتیں، جھوٹ بولنے والی باتیں، لوگوں کے خلاف تہمت لگانے والی، گالی گلوچ دینے والی، جھوٹ، تہمت اور زبان کی جتنی خرابیاں ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں، فرمایا ان خرابیوں کی وجہ سے یہ زبان انسان کو جہنم میں اوندے منہ ڈالے گی۔ فرمایا انسان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور سبب کیا ہوگا؟ اور فرمایا یا تو اس کی نتنوں کے بل یا اس کے چہرے کے بل جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ الا حصائد السنتہم، یہ اس کی زبان کی وجہ ہوگی، زبان کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ یہ زبان کی کٹی جلی باتیں انسان کو جہنم میں ڈالنے کا ایک سبب بن جائیں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جنتی بننا چاہتے ہو زبان کو کنٹرول کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ مختصر حدیث ہے، اس حدیث کو یاد کر لیجئے۔ آج کی ہماری مجلس اگر ہم اس حدیث کو یاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی گارنٹی دے دیتا ہے۔ انسان کے جبڑوں کے درمیان لسان، زبان، جس کو عربی میں لسان کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی گارنٹی دے دو، اس کو اچھا استعمال کرو گے، اس سے بری باتیں نہیں ہوں گی، اس سے جھوٹ، غیبت، تہمت نہیں ہوگی، زبان کا جائز استعمال ہوگا، اچھی بات ہی اس زبان سے نکلے گی۔ فرمایا جو اس کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے اور ایک گارنٹی اور دے دے، وَيَضْمَنْ لَهُ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، جو چیز اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے کہ میں حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا، بدکاری نہیں کروں گا، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو جائز راستے رکھے ہیں انہی کو اختیار کروں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کروں گا، اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اضمن لہ الجنہ، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی حفاظت کر لو، عفت اور عزت کی حفاظت کر لے انسان، اور فرمایا کہ زبان کی حفاظت کر لو۔ زبان کی حفاظت میں پورے کا پورا اسلام جمع ہو جاتا ہے۔ زبان سے حرام ذائقے والی چیز کو نہیں کھانا، جس مال کو اللہ نے حرام کر دیا، سود حرام ہے، اس کو ترک کر دو۔ یہ زبان حرام نہ کھائے، یہ زبان حلال ہی کھائے، اور یہ زبان حرام بات نہ کرے۔ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے،
گالی دینا حرام ہے، بہتان لگانا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، دوسروں کی عزت کو اچھالنا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کی زبان بچ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ صرف 2 احادیث بیان کر کے بات کو ختم کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہہ دیا، فرمایا کہ آپ کو آپ کی زوجہ صفیہ ہی کافی ہے، غیر مصدد تعنی قصیرہ، یعنی حضرت عائشہ یہ مراد لے رہی تھی کہ ان کا قد چھوٹا ہے، چھوٹے قد کی تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو وہی چھوٹے قد والی بیوی ہی کافی ہے، یعنی حقارت اور ان کی عدم موجودگی میں یہ بات کر دی جس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور غیبت ایک بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کی بات چل نکلی تو غیبت کی تعریف بھی سن لیجئے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ عموماً لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، کہ جب آپ موجود ہوتے تھے خود سے جواب نہیں دیتے تھے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا، کوشچن کیا کہ کیا غیبت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور آپ ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا کہ ایسی بات کا ذکر کرنا، اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ وہ موجود نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ اس کی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو ناپسند ہے۔ تو پھر صحابی نے سوال کیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، میں اللہ کے رسول میں تو اگر وہ بات کروں جو اس میں موجود ہے، یعنی میں اس کا ایسا عیب بیان کر رہا ہوں، ایسی خامی بیان کر رہا ہوں، اس کی ایسی غلطی بیان کر رہا ہوں کہ جو غلطی، جو مسٹیک، جو خامی اس میں پائی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کی غلطی، اس کی خامی کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اور اس کی بات جس کو وہ ناپسند کرتا ہے آپ لوگوں میں نشر کر رہے ہیں، ایک آدمی سے کر رہے ہیں، 2 آدمی سے کر رہے ہیں، ایک جماعت سے کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگوں سے کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اور یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یہ غیبت کی تعریف ہے کہ جس بات کو وہ ناپسند کرتا ہے اور اس میں یہ بات موجود ہو وہ کہہ دینا، یہ غیبت ہے۔ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر اس میں یہ چیز موجود ہے وہ آپ لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر یہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ نے اس پہ تہمت لگا دی ہے، ایسی بات کر دی ہے جو اس میں ہے ہی نہیں، جھوٹ بول دیا ہے، تو یہ تو آپ نے اس پہ بہتان لگایا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں یہ خرابی تو اس میں پائی جاتی ہے، اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہی تو حرج ہے کہ اس کی خرابی اس کو علیحدگی میں بتائی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کی عزت کو نہ اچھالا جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ تو یہ غیبت حرام کام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ کو چھوٹے قد والی صفیہ ہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا کلمہ ہی تو کہا تھا۔ فرمایا عائشہ، اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو سب سے محبوب جو زوجہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کا بھی خیال نہ کیا، ان کی عزت اور توقیر اور ان کے جو فضائل ہیں وہ ایک طرف، لیکن اس کلمے پہ ڈانٹ دیا۔ فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته،
عائشہ تو نے آج ایسا کلمہ کہہ دیا ہے کہ اگر تیرے اس ایک کلمے کو، تیری زبان سے نکلے ہوئے اس ایک لفظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا رنگ متغیر ہو جائے گا، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، سمندر سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی، سمندر کا ذائقہ چینج ہو جائے گا تیرے ایک کلمے کی وجہ سے۔ کیا کلمہ تھا؟ وہ چھوٹے قد والی صفیہ آپ کو کافی ہے، صرف ایک کلمہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نے بہت بڑا کلمہ کہہ دیا ہے، اور بہت ہی ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سمندر بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَحَقَيْتُ لَهُ إِنسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ حَقَيْتُ إِنسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، کہتی ہیں اس کے بعد میں نے اگر کسی انسان کے بارے میں بیان بھی کرنا ہوتا کہ وہ انسان، اس کی شکل و صورت ایسی ہے، اس طرح کا ہے، تو میں نہیں بیان کیا کرتی تھی۔ اگر کوئی مجھے ڈھیروں مال بھی دے دیتا تو میں وہ نہیں بیان کیا کرتی تھی کہ کہیں میری زبان سے ایسے الفاظ نہ ادا ہو جائیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کرتے ہوں۔ تو یہی مطلب ہے کہ ایک زبان سے نکلنے والا لفظ وہ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اس سے مقصود ہو، اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی میں ایک زبان سے نکلنے والا لفظ وہ انسان کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سن چکے۔ ایک آج کے درس کی آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اتدرون مل مفلس، کہ غریب شخص کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں، جس کے پاس ساز و سامان نہیں، وہ غریب ہے۔ فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو یہ غریب نہیں ہے، دنیا تو گزر جائے گی، 100 سال بھی اگر کسی انسان نے جینا ہے دنیا میں جی لے اور مشقت سے زندگی گزار لے، بڑی پریشانی، دکھ اور تکالیف کی زندگی بسر کر لے، اگر وہ اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بڑی تنگ دستی دیکھی ہوگی، بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھی ہوں گی، قیامت کے دن اس کو جنت کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے نکال کے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی؟ بھول جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں دیکھی، دنیا میں تو بڑا چین تھا، بڑا سکون تھا، میں نے تو کبھی کسی غم، کبھی پریشانی، کبھی مصیبت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہے۔ جتنی بھی زندگی ہے یہ گزر جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی نعمتیں دیکھی ہوں گی، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک دفعہ پھینکیں گے، اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جو نعمتیں تمہیں ملی تھی کچھ یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کون سی نعمتیں، کون سے بنگلے، کون سی کوٹھیاں، کون سے انعامات، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ایک لمحہ جہنم میں جانے سے وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تو اس چیز کی تیاری کیجئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ عیش و عشرت ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ عارضی ہے، یہ گناہوں میں گزاری تب بھی گزر جائے گی، لیکن انجام بڑا دردناک ہے۔ اور اگر اللہ کو راضی کر کے یہ زندگی گزار لی، آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس کی کامیابی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جہاں پر موت نہیں ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی کہ دنیا کا مال و متاع کوئی حیثیت نہیں ہے، اس شخص کو غریب نہیں کہا جائے گا جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے۔ غریب کون ہے؟ فرمایا المفلس، کہ غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن جو نماز لے کر آئے گا، جس کے پاس بڑی نمازیں ہوں گی، وصیام، بڑے روزے رکھے ہوں گے، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے نیکیوں کو سنبھالا نہیں ہوگا، نیکیوں کا خیال نہیں کیا ہوگا، نیکیوں کو ایک تھیلے میں ڈالتا رہا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس تھیلے میں سوراخ ہے، وہ نیکیاں اس سوراخ سے نیچے گرتی رہی۔ نیکیاں کرنا یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کہیں یہ نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔
اور فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے کہ جو قیامت کے دن بڑی بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا اور کچھ لوگ آ جائیں گے، حقوق اللہ کا خیال رکھا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھا، تہجد پڑھتا رہا، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، کبھی کسی کی غیبت کرتا رہا، کبھی چغلی کر کے فساد برپا کر دیا، کبھی جھوٹ بول کے لوگوں میں اختلافات پیدا کر دیے، کبھی کسی پہ تہمت لگا دی، کبھی زبان سے بری باتیں کرتا رہا، معاشرے کے امن کو تباہ کیے رکھا، اس نے اپنے زبان کو کنٹرول نہ کیا، اللہ تعالیٰ ایسے نیک شخص کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غریب شخص ہے جو قیامت کے دن روزے کو لے کر آئے گا، زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، نماز کو لے کر آئے گا، اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ شخص ہے جس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بلا کہا تھا، یہ تیرا نیکیاں کرنے والا شخص اس نے مجھے برا کہا تھا، وَقَذَفَ هَٰذَا، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ یہ زبان کی خرابیاں ہیں، تہمت لگانا، گالی گلوچ، یہ زبان کی خرابیاں ہیں۔ وہ انسان، وہ لوگ کہیں گے اللہ رب العالمین یہ ہمیں گالیاں دیا کرتا تھا، اس نے زبان کی حفاظت نہیں کی، یہ ہم پہ تہمتیں لگاتا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، ایک اور آ جائے گا کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، ایک اور آ جائے گا کہے گا اس نے میرا خون بہایا تھا، ایک اور آ جائے گا وَضَرَبَ هَٰذَا، کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے مارا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، عدل کو پسند کرتے ہیں، رب کی عدالت ہے، فَيُؤْتِي مِنْ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو، نیکیاں دے دی جائیں گی، وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا دوسرے کو بھی اس کی نیکیاں دے دو، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ اپنی نیکیاں دے کے لوگوں کے گناہ لے رہا ہے زبان کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے، جب گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو غریب ہے، کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا لیکن اس نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہ کی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر فرمایا تھا قد حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم، کیا لوگوں یاد رکھو آج میں تم پہ حرام کر رہا ہوں، لوگوں کا مال نہیں کھانا یہ تم پہ حرام ہے۔ حرم علیکم دماءکم، خون بھی حرام ہے، نہ حق کسی کا خون نہیں کرنا، واعراضکم، اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا نہیں ہے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، اس کو بھی میں حرام کر کے جا رہا ہوں۔ اپنی زبان کی حفاظت کر لیجئے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، اور زبان کی حفاظت کرنے والا انسان ہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے جی جی میں نے پوچھا تھا کہ آج کل آف کورس زبان پہ ہم کر رہے ہیں لیکن آج کل کا دور اس پر ہے، ایسے ٹائپ کر کے میسیج بھیج دینا، اور خاص کر جیسے کہ کوئی فارورڈ میسیج کرتے ہیں جی تو اس پہ تھوڑی سی اگر نصیحت دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ نیوز صحیح ہے کہ نہیں، نیوز ہو گئی، حدیث ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، وہ بس فارورڈ کرتے رہتے ہیں، پھر بعد میں ان کو کہیں غلط ہے، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اب آج کل کا دور ایسے ہی ہے، سچ غلط ہمیں نہیں پتہ، ہم بس آگے تھے، ان کو آپ ذرا۔ جی اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہیں اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے، اور اسی طرح اگر کوئی چیز آپ آگے نشر کر رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ دینی مسئلہ ہو تب بھی، اور دینی مسئلہ نہ ہو، عام خبر ہو، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں کہ ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، اور یہ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرہ، اس کے خد و خال کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں کیسے رہنا ہے، اسلامی سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی خبر دیتا ہے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو، اس کی وضاحت کر لو۔ آپ کے پاس میسج آیا ہے، آپ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، اس کی ریسرچ کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو صحیح ہوگا
تو پھر آگے آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے. اگر صحیح نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا یہ ضروری ہے. یہ تو دنیاوی معاملات کے بارے میں کوئی بھی نیوز ہو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کو نشر نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ ہم نے آج حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے بھی اس بات کو نہ پھیلائے. اور اسی طرح فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو آگے نہ پھیلائے. تو دنیاوی معاملات میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن دینی معاملات میں اس کی ضرورت اس سے اور کہیں زیادہ ہے. کہ اگر آپ کوئی دینی مسئلہ کسی کو بتاتے ہیں بغیر تحقیق کے اور وہ شخص اس پر عمل کر لیتا ہے اور وہ مسئلہ صحیح نہیں ہوتا تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا. اور پھر اگر کوئی آپ حدیث فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہوتی، وہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہوتا، یا وہ کسی انسان نے جھوٹ بنا کر اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو آپ اس کو آگے نشر کر رہے ہیں تو اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. تو اس لیے دینی معاملات میں تحقیق، ریسرچ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ تاکہ انسان اس وعید سے بچ جائے. اور یہ دنیاوی معاملات کے لیے بھی یہ ایک ضروری عمل ہے. بارک اللہ فیکم. My Allah is the one.